السلام علیکم میرے ہر دل عزیز اسٹوڈنٹس. رشیا نے یوکرین پہ حملہ کیوں کیا، اس کی کیا وجوہات تھیں، آج کا ہم پارٹ 2 اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. دیکھیے، ایک تو میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ جو وجوہات تھیں جس کی وجہ سے رشیا نے یوکرین پہ اٹیک کیا، لیکن اس کے علاوہ اس اٹیک کی دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یوکرین کے پریزیڈنٹ ہیں، جن کو اوپر لایا گیا اور انہوں نے پچھلے ایک سال سے کچھ ایسے بیان دینا شروع کیے جس کی وجہ سے رشیا کا جو غصہ ہے وہ بڑھتا چلا گیا. اور رشیا فیصلہ کر چکا تھا کہ اس نے یوکرین پر اٹیک کرنا ہی ہے. اور اگر آپ غور سے دیکھیں اس بات کو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو یوکرین ہے اس کو مغربی سپورٹ تھی تو اس کو لگ رہا ہے شاید میں اس سپورٹ میں امریکہ یا نیٹو وغیرہ جو ہیں وہ آئیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا. اچھا، اب ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے یوکرینی صدر صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے ہی اوپر رشیا کا جو عتاب ہے اس کو بلوایا. انہوں نے ایسی کون سی حرکتیں کی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو سب سے بڑی بات جو رشیا کو ناگوار گزر رہی تھی وہ ان کا نیٹو میں شامل ہونے کا فیصلہ تھا کہ جی ہم نیٹو میں شامل ہو جائیں، ہم کسی طریقے سے نیٹو کا حصہ بن جائیں. اور جو ہے یہی وجہ تھی کہ مسلسل منع کرنے کے باوجود انہوں کو یہ بات سمجھ نہ آئی اور اس کا پھر ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا. دوسری بات، کچھ ان کے پرانے بیانات، قریباً کچھ عرصے پہلے انہوں نے کچھ بیانات دیے جس کی وجہ سے رشیا میں اور زیادہ غصہ پیدا ہو گیا. یوکرین جو ہے وہ کریمیا کا جو علاقہ ہے جس کو رشیا نے ویڈ کر کے اپنے اندر شامل کیا، اس کے بارے میں اس کا یہ خیال تھا، اس نے یہ بیانات دیے ان کے پریزیڈنٹ صاحب نے کہ اب ہم بائی پاور جو ہے رشیا سے اس علاقے کو واپس لینے کی کوشش کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس علاقے کو آزاد کریں. پھر 2015 میں جو معاہدہ ہوا تھا جس کے روح سے جن علاقوں میں رشیا کے حمایتی بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا تو ان کو نہیں تنگ کیا جائے گا، انہوں نے یہ بیانات بھی دیے کہ اب یہ جو باغی گروپس ہیں ان کو ختم کیا جائے گا اور ان باغی گروپس کے جو ہے سخت ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. اب یہ تمام وہ بیانات تھے جو رشیا کو اکسا رہے تھے. اور پھر رشیا یہ کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ بل منظور بھی اسی وجہ سے ہوا کہ رشیا فیصلہ کر چکا تھا کہ اب اس کو یوکرین کو اپنے تابع لے کر آنا ہے. اور جس ٹائم پر اس نے نیٹو کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیٹو کے مسلسل ممالک جو تھے، دوسرے ممالک اس کی حمایت میں آنا شروع ہوئے، تو یوکرین کی یہ حرکت اس کی اوپر حملے کا سب سے بڑا سبب بنی، کیونکہ رشیا یہ بات برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ نیٹو جو ہے وہ اس کے قریب آ جائے، بیکاز میں آپ کو پہلے بتا چکا نیٹو امریکہ کا دوسرا ہاتھ ہے، تو اگر وہ اس کے قریب آئے تو وہ مسائل پیدا ہو سکتے تھے. اس کے علاوہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ابھی بھی اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ جنگ رکنے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے. حالانکہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جنگ نہیں جیت سکتے رشیا سے، مگر وہ اس کے باوجود کچھ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں جس کی وجہ سے جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی. وہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ مسلسل اس آگ میں جھونک رہے ہیں. کبھی وہ جو ہے وہ یورپ سے مدد مانگتے ہیں، کبھی وہ جو ہے جناب علی کہتے ہیں کہ اپنے بندے ہمارے پاس بھیجو، ہم ان کے وہ ہمارے ملک میں رضاکارانہ طور پر لڑیں، کبھی وہ کسی ملک سے اسلحہ مانگ رہے ہیں. تو یہ جو تمام معاملات ہیں رشیا کو اور تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا جو ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ بیان دے دیتی ہیں. جب وہ بیان دے دیتی ہیں تو وہ جو ہلکی پھلکی وار ٹھنڈی بھی ہونے لگتی ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اور اوپر سے آپ یوکرینی صدر کے مسلسل ویڈیو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے آرمی کا لباس پہنا ہوا ہے، وہ جنگ کے لیے تیار ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں اس سے جنگ رکنے کا نام نہیں لیتی، اس سے جنگ بڑھتی ہے. تو یہی کازز ہیں جس کی وجہ سے جو جنگ ہے یہ نقصان کا باعث بن رہی ہے. اور اگر یہ جنگ جلدی نہ رکی تو یہ جنگ جو ہے وہ تباہی کا پیش خیمہ ہوگی اور بہت سے ممالک کے لیے تباہی کا پیش خیمہ ہوگی. اور آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ رشیا جو ہے وہ اس ٹائم پر کچھ بھی کر سکتا ہے. اس کا جو پیوٹن فیصلہ کر چکے ہیں وہ اب اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں اب پیوٹن کو بھی اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، ان کو بھی خطرہ ہے، اور اسی لیے انہوں نے اپنی سیکورٹی کو بہت زیادہ سخت کر دیا ہے. جو بھی مغرب کے خلاف جاتا ہے ظاہری بات ہے پھر اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. تو بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.